عبدالباری کے سنگ۔ کیا ہوا عبدالباری، کہاں جا رہے ہو؟ میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں آپا۔ السلام علیکم عبدالباری۔ وعلیکم السلام ابا۔ کیا بات ہے، تم تو اپنا اسکول ورک کرنے بیٹھے تھے۔ جی ابا، میں بس تھوڑا سا باڈی اسٹریچ کرنے اٹھا ہوں۔ یہ اچھا ہے، مسلسل بیٹھے نہیں رہنا چاہیے، کچھ دیر میں کھڑے ہونا، باڈی کو تھوڑا سا موومنٹ دینا، واک وغیرہ کے ذریعے، اور پھر دور کی چیزیں دیکھنا اور پھر نزدیک دیکھنا چاہیے۔ ہاں عبدالباری، ایسا کرتے رہنے سے ہماری دور کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ ایک ہی ڈسٹینس میں مسلسل دیکھتے رہنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے، خاص کر دور کی۔ جی امی، لیکن آج میرا پڑھائی کرنے کا دل نہیں ہے۔ کیا ہوا ہے عبدالباری کو؟ کچھ اداس بھی لگ رہے ہو۔ میں نے بھی دیکھی، عبدالباری کا چہرہ تو دیکھو، بالکل ایسا ہو گیا ہے۔ آپا، آپ مجھے ستا رہے ہو جبکہ میں پریشان ہوں۔ اوہ ہو، ایسی بھی کیا بات ہو گئی؟ ذرا ہم سے بھی تو شیئر کرو۔ ابا، میں ہر طرف دیکھ اور سن رہا ہوں، طرح طرح کی باتیں بڑے بچے میرے دوست کر رہے ہیں، آخرت، قیامت، اور یہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا، دنیا بھر میں چل رہے ایونٹس، کھیل، اور اس وقت چل رہے فتنے فساد۔ میں پریشان ہو رہا ہوں کہ ہر طرف ہو کیا رہا ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، کون صحیح کیا غلط، کسے سنے، کس کی بات مانے۔ اچھا تو یہ بات ہے، آؤ یہاں بیٹھو، میں بتاتا ہوں کہ پریشانی سے کیسے دور رہا جائے۔ جی ابا، آپ بتائیے، مجھے واقعی میں جاننا ہے۔ دیکھو بیٹا، ہم نے قرآن میں پڑھے ہیں، کئی قصے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں الگ الگ قوموں کی۔ جی ابا، قوم عاد، قوم لوط اور بھی کئی قوم۔ اچھا کون بتائے گا کہ ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا؟ میں بتاؤں ابا؟ ہاں انشرا بولو۔ ان قوموں کو اللہ نے ہلاک کر دیے کیونکہ وہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے اور اپنے گناہوں میں آگے بڑھتے رہے۔ انہوں نے اللہ کے احکام کو نہیں مانے، برائی کرتے رہے، اور کئی تو جیسے فرعون لوگوں پر ظلم زیادتی کرتے رہے۔ ماشاء اللہ، تو یہ معلوم ہوا کہ ہر دور میں برائی، ظلم، زیادتی ہوتی رہی ہے، لیکن اس وقت اور اس وقت میں ایک بڑا فرق یہ تھا کہ پہلے کسی جگہ کی برائی، ظلم وغیرہ دوسرے جگہ کے لوگوں کو نہیں معلوم ہو پاتی تھی جلدی سے، لیکن آج انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پوری دنیا کے اکثر لوگوں کو خبر ہو جاتی ہے کہ دوسرے جگہ کیا ہو رہا ہے۔ جی ابا، بک میں لکھا ہے کہ آج پوری دنیا گلوبل ولیج ہو گئی ہے۔ ہاں، اور اسی لیے ہر طرح کی نیوز، کہاں کیا چل رہا ہے، یہ ساری باتیں کسی نہ کسی ذریعے سے ہم تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ جی ابا، اکثر لوگ انہی موضوع پر باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ان باتوں پر دھیان نہیں دینا ہے۔ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے ہمیں ایک حد تک معلوم ہونا چاہیے، لیکن ہر بات کو سیریسلی نہیں سوچنا ہے، کیونکہ ان میں سے کئی باتیں بنی بنائی اور جھوٹ ہوتے ہیں۔ ہم سچ اور جھوٹ کو کیسے سمجھے؟ جب کبھی ایسا لگے کہ ہم کنفیوز ہو رہے ہو یا اس طرح کے حالات میں پریشان ہو رہے ہو، تب ہمیں کثرت سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ کیا ایسے میں بھی ہم دعا کریں؟ بالکل، دعا تو ہر حالات میں کرتے رہنا چاہیے۔ ایسے بہت سے دعائیں ہیں جنہیں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ میں تمہیں ایک دعا سناتا ہوں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ میں اسے یاد کر لیتا ہوں ابا۔ ضرور، میں پڑھتا ہوں اور تم سب میرے ساتھ دہراؤ۔ اللہم اللہم ارنا الحق حقا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ وارزقنا اجتنابہ۔ اب تم اسے کچھ اور مرتبہ پڑھو، میں کچھ ہی دیر میں لوٹوں گا۔ السلام علیکم۔ جی ابا، وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ امی، کیا اس دعا کے معنی معلوم ہے آپ کو؟ ہاں، اس دعا میں ہم کہتے ہیں، اے اللہ، ہمیں سچائی کو سچ دکھا دے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی ترغیب دے، ہمیں باطل کو باطل بنا کر دکھا اور اس سے بچنے کی ترغیب دے۔ اچھا، ہم اس دعا کے ذریعے سے اپنی کنفیوژن اور پریشانیوں کا حل کے لیے اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، تاکہ جو کچھ چل رہا ہے، جو کوئی خبر ہمارے سامنے ہے، اس میں سے سچ اور حق کو ہم پہچان پائے اور غلط اور جھوٹ کو بھی سمجھے۔ ٹھیک سمجھا نا میں نے امی؟ بالکل صحیح سمجھے۔ اس دعا کو ایسے حالات میں اور عام طور پر بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ آپا، کیوں نہ ہم کچھ اور مرتبہ پڑھے تاکہ یاد ہو جائے مجھے؟ ٹھیک ہے، میرے ساتھ پڑھو۔ اللہم ارنا الحق حقا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ
وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وارزقنا اجتنابه.